72 لوگ شہید ہوئے ہیں، 72 شہداء ہے، 72 شہداء ہے کربلا کے، لیکن چند ہی کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صبح کی اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، تو فجر کی اذان کے بعد پہلا تیر عمر سعد نے خیام حسینی کی طرف چلایا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف پہلا تیر چلایا، اور اس کے بعد تمام فوجوں سے مخاطب ہے کہ گواہ رہنا، گواہی دینا، یزید کے سامنے گواہی دینا، ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر جو خیام حسینی کی طرف چلایا گیا ہے وہ عمر سعد نے چلایا ہے، وہ عمر سعد نے چلایا ہے۔ عمر سعد اپنی رائے کی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے، تیر چلا کے اپنے رائے کی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ان سے رائے کی حکومت کا وعدہ دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرو گے تو رائے کی حکومت تجھے ملے گی، تجھے رائے کی حکومت ملے گی۔ جب اس نے پہلا تیر چلایا تو پیچھے 450 سپاہی کمان لیے ہوئے کھڑے تھے تیر چلانے کے لیے۔ اس نے ایک تیر چلایا، اس کے ساتھ انہوں نے تیر چلانا شروع کیے، تو 450 فوجیوں نے جب تیر چلایا، اگر ایک فوجی نے 10 تیر چلائے ہیں تو کتنے تیر چلائے انہوں نے؟ 4,500 تیر۔ کتنے چلائے؟ 4,500 تیر۔ اگر ایک نے 10 ہی تیر چلائے تو 4,500 تیر انہوں نے بیک وقت جو ہے چلائی ہے۔ تو پہلے ہی حملے اولا میں امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں سے 52 جانثار شہید ہو گئے۔ پھر کتنے بچے؟ 20 بچے، اور 20 کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان میں اولاد امام علی بھی شامل ہیں، اولاد امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہے، اولاد مسلم ابن عقیل بھی شامل ہے، اولاد عقیل بھی شامل ہیں۔ وہ سارے حملے اولا میں ان میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور جو حملے اولا میں شہید نہیں ہوئے ہیں ان کا تذکرہ جو ہے الگ سے کیا جاتا ہے۔ ان میں بہت سے صحابی، جیسے لگاتار ہمارے مجلس سے، اور ایک صحابی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی کا ذکر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور ایک جو ہے جو کربلا میں آئے صحابی، ان کا ذکر ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ اور یہ کربلا میں جو مشہور روایت ہے کہ 18 بنی ہاشم کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جو خاندان نبوت سے ہے۔ وہ 18 بنی ہاشم سارے کے سارے، سب کے سب اولادی ابو طالب ہے، یعنی ابو طالب کی اولادی۔ امام علی علیہ السلام کی اولادوں میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، پہلے شہید۔ امام علی علیہ السلام کی اولادوں میں دوسرے غازی عباس، حضرت عباس علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن علی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، عثمان ابن علی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جعفر ابن علی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، ابو بکر ابن علی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور حملے اولا میں بعد شہید ہو گئے ہیں، جن میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اولاد امام حسن علیہ السلام میں، یعنی امام علی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، امام علی علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت قاسم جو ہے حملے اولا میں شہید ہوئے، بعد میں شہید ہوئے، ان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، حضرت قاسم شہید ہوئے ہیں۔ لیکن حملے اولا میں ابو بکر ابن قاسم شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، اور عبداللہ ابن قاسم اس حالت میں شہید ہوئے ہیں جب حملہ ہو رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ ابن قاسم کو اپنے ہاتھ میں لے ہوئے تھے، 10 سال کے تھے۔ اسی اثنا میں جو ہے یزیدیوں کی طرف سے تیر آیا، آپ کے گود میں تھے عبداللہ ابن حسن، آپ کو تیر لگا اور آپ شہید ہو گئے، عبداللہ ابن حسن شہید ہو گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت علی اکبر 18 سالہ علی اکبر شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، اور 6 ماہی علی اصغر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ پھر حضرت مسلم ابن عقیل کی اولادوں میں عبداللہ ابن مسلم کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم
مسلم کی اولاد میں دوسری اولاد محمد ابن مسلم کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور جناب عقیل کی اولادوں میں عبد الرحمن ابن عقیل بھی کربلا میں شہید ہوئے، عبد الرحمن ابن عقیل بھی کربلا میں شہید ہوئے، جعفر ابن عقیل بھی کربلا میں شہید ہوئے، اور عقیل کے پوتے محمد ابن سعید ابن عقیل بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور جناب زینب کے دو چھوٹے چھوٹے لال، جناب زینب کے دو چھوٹے چھوٹے لال اونو محمد اور ابن عبداللہ ابن عقیل بھی کربلا میں شہید ہوئے، محمد ابن عبداللہ ابن عقیل بھی کربلا میں شہید ہوئے، جو راہی کوفہ میں شہید ہوئے یا کوفہ میں شہید ہوئے ان کا شمار ان میں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مسلم جو ہے شہید کوفہ ہے، وہ کوفے میں شہید ہوئے ہیں، اور دوسرے جو سفیر جو امام حضرت مسلم کے بعد جو دوسرے سفیر امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی طرف بھیجے ہیں، وہ بھی راہی کوفہ میں گرفتار ہوئے اور اس کے بعد کوفے میں شہید ہوئے۔ ہانی ابن عروہ بھی کوفے میں شہید ہوئے، جو کوفے میں شہید ہوئے وہ ان میں شامل نہیں ہے، وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ساری اولادیں خود امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی اولادیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی اولادیں، حضرت مسلم کی اولادیں، حضرت عقیل کی اولادیں، عبداللہ بن جعفر کی اولادیں یعنی جناب زینب کی اولادیں، یہ سب ملا کے 18 بنی ہاشم بن جاتے۔ تو 18 بنی ہاشم کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، 18 بنی ہاشم کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حملے اولا میں 52 لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد پھر جنگ کا نقشہ جو ہے بدل گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پھر جنگ کی جو روش کو چینج کیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے جو ہے فوج یزیدی کی طرف جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، فوج یزیدی کی طرف جا کے جنگ کرتے ہیں۔ ان صحابیوں میں مولانا حسین علیہ السلام کی صحابیوں میں ایک صحابی عابس شاکری ہے۔ عابس شاکری یہ بہت بڑے بہادر تھے، بہت زیادہ بہادر تھے۔ وہ اپنے غلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تھے، اپنے غلام شوذب کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا، ایک مرتبہ عابس شاگری اپنے غلام شوذب سے کہتا ہے، شوذب چلو ہم مولا کی خدمت میں جاتے ہیں، اب اس سے بڑی سعادت ہمیں ملنے والی نہیں ہے کہ آج ہم اپنی جان مولا حسین پر فدا کر رہے ہیں۔ غلام کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ بھی بہت بڑے محب ہیں، جتنے بڑے محب عابس شاکری ہے اس سے زیادہ محب شوذب ہے۔ شوذب بھی اپنے مالک کے ساتھ، شوذب غلام ہے، اپنے مالک کے ساتھ مولا کی خدمت میں جاتے ہیں کہ ہم کو اذن جہاد دے دیجیے۔ عابس شاکری کو اجازت مل جاتی، عابس شاکری کو اجازت مل جاتی۔ ایک مرتبہ عابس شاکری کو جب جہاد کی اجازت مل گئی، فوجی یزیدی میں سے ایک فوجی ربی ابن تمیم، فوجی یزیدی میں سے ایک فوجی ربی ابن تمیم، وہ بیان کرتا ہے اپنے فوجیوں سے مخاطب ہو کے، کہتا ہے کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ عابس شاکری کون ہے؟ یہ عرب کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، عرب کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، یہ اتنے بہادر ہیں جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ مارا جائے گا۔ میں نے کئی معرکوں میں مشاہدہ کیا ہے، یہ بہت بڑے شجاع ہے، بہادر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بیان کیا تو فوجی یزیدی لرزنے لگی، ان کے اوپر خوف طاری ہوا، ان کے اوپر خوف طاری ہوا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ شوذب گھوڑے پر سوار ہوا، مولا سے اجازت لے لی، فوجی یزیدی کی طرف آئے۔ شوذب کے ساتھ ساتھ ان کے مالک عابس بھی آئے، مالک اور
سے بڑے بہادر ہے، اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے. یہ عرب کے شعروں میں سے ایک شعر ہے. ان کے اوپر اتنا لرزہ طاری ہوا، اتنا خوف طاری ہوا، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ ان کے مقابلے میں آئے. لیکن ایک مرتبہ جو انہوں نے للکارا کہ تمہیں کوئی مرد نہیں ہے، آؤ میں حسین کا غلام ہوں، حسین کے غلام کے ساتھ لڑو. آیا کوئی مرد ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ آیا کوئی ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ آؤ میں اس کو جہنم بھیج دوں گا. جب للکارا تو کوئی آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دے دیا. عمر سعد نے حکم دے دیا دیکھو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، لہذا سب مل کے حملہ کرو. اب سب نے مل کر حملہ کیا. جب سب نے مل کر حملہ کیا، اب کس کس کو آپ اس روکے؟ یہاں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، دائیں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، بائیں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، آگے سے بھی حملہ ہو رہا ہے. 30,000 کا لشکر ایک ساتھ ایک آدمی پر حملہ کرے تو وہ کس کس کے ساتھ لڑے؟ وہ کس کس کے ساتھ لڑے؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جب انہوں نے بہت سی لڑیوں کو واصل جہنم کیا، زخموں سے چور جب زیر سے زمین کی طرف آیا، میرے آقا میں نے اپنا وعدہ نبھایا، میرے آقا میں نے اپنا وعدہ نبھایا. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. ایک مرتبہ آپ اس کے بدن سے سر کو بدن سے جدا کر دیا گیا. جب سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، سر کو کئی لیڈیوں کو بلند کیا. ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے حافظ کو قتل کیا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اس کو کسی ایک نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سر بہت وزنی ہے، یہ بہت بہادر ہے، تمہاری بس کی بات نہیں ہے. تم سب نے مل کے اس کا سر کاٹا ہے، تم سب نے مل کر اس کا سر کاٹا ہے. ایک مرتبہ ربیع بن تمیم کہتا ہے وہ اتنے بڑے بہادر تھے، سارے فوجی حملہ کر رہے ہیں، ان کو زخموں میں چور تھے، زخموں کے اوپر زخم لگائے جا رہے تھے، لیکن وہ جنگ کرتے جا رہے تھے. ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ زخم لگا ہے، دائیں سے زخم لگا ہے، آپ اس کو احساس نہیں ہے، بائیں سے زخم لگا ہے، آپ اس کو شاکری کو احساس نہیں ہے، آپ شاکری کو احساس نہیں ہے. دوسرا لعین جواب دیتا ہے، دوسرا لعین جواب دیتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی آئے تھے، لہذا موت سے وہ نہیں ڈرتے تھے، موت ان سے ڈر رہی تھی، اس لیے ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ آخری سلام جب مولا کو کی، مولا نے چاہا کہ آپ اس کے پاس پہنچے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کا سر آپ اس کی تن سے جدا ہو چکا تھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين.